ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج ہم پچھلے پروگرام سے بڑی زبردست باتیں ہوئی تھے اور بہت پسند کیا آپ نے وہ پروگرامز کو. بہت خوبصورت کالز اور بہت زبردست قسم کے پروگرامز تھے جو کہ دنیا کا، کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کا واحد پروگرام ہے، دنیا کا بہترین پروگرامز ہے آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے؟ بڑا تسلی دیتے. بہت شکریہ آپ کا، سب کا شکریہ آپ کا، سب کا شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا سراہتے، اتنا پیار دیتے، محبت دیتے. سب کا شکریہ. تو ہم نے بات کی تھے پچھلے پروگرام سے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے سٹریس پہ ہم نے بات کی تھی. سٹریس کیوں ہوتے، اس لیے لوگوں نے پسند کیا کیونکہ سٹریس کے وجوہات آج کل اتنے زیادہ ہو گئے. اس میں ہے میجر لائف چینجز جو آ رہے دنیا میں، اور سٹریس بڑھتے جا رہے ہیں، جو زندگی جو چینج ہو رہے ہیں، ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، تو سٹریس اور نفسیاتی بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن جنم لیتے رہتے ہیں، غصہ، چڑچڑاپن آتے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے وہ معاشی مسائل ہے، بہت زیادہ مصروف رہنا، تعلقات خراب ہونا، کام کا بوجھ زیادہ ہونا، لو لاس ہونا، محبت میں ناکامی یعنی ہونا، اوبیسٹی. آج کل اوبیسٹی جو ہے اتنا زیادہ ہو گئے، لوگ پھولتے جا رہے، وزن بڑھتے جا رہے اور عجیب غریب کھانے کھاتے جا رہے. تو دیہات میں بھی آج کل بڑھتے جا رہے، بلکہ یہاں سے دیہات میں زیادہ، کیونکہ وہ اور زیادہ فاسٹ فوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اس میں ہوتا ہے کہ ماڈرن دنیا اور وہ اس کو وہ پسند ہے، اور ایک دم سے اس کو وہ چیزیں پسند ہے. اسٹائل ہے یار، ایک فیشن ہے زبردست ہے. نیند کی کمی آج کل آپ کو خود پتہ ہے، آپ کو خود بھی مبتلا ہوں گے. نیند کی کمی، آپ کے ارد گرد بچے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، نیند نہیں آ رہے ہوں گے. اور اس طرح کے ہارٹ ڈیزیز بڑھتے جا رہے، دل کے بیماریاں، دوائیوں کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی، سٹریس، اس چیز سے ہوتے ہیں تمام چیزیں کے. اور بھی اس کے وجوہات ہے جو کہ ڈپریشن ہے، جسمانی کمزوری، خوف، بیجا خوف، جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طرح بہت عرصے تک یعنی تیز آوازوں کا سننا. جو تیز آوازیں ہیں، لوگ سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے گھر وہاں ایک جگہ پہ ہیں جو وہ کہتے ہیں مجھے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، مگر واقعی وہ سٹریس میں مبتلا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، ان کے دماغ صحیح وہ نہیں ہوتے. اس طرح علامات ہم نے آپ کو بتائے تھے. اس کی جو علامات تھے، میموری کمزور ہونا، ہر وقت برا سوچنا اور برا کہنا، اس کے مسلسل خوف زدہ رہنا، لوگوں کو پہچاننا مشکل، اکیلے محسوس کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یا کم کھانا، حواس کا کام نہیں کرنا، مایوس رہنا، سینے میں پین ہونا، اور جس زندگی میں خرابیاں اور غصہ، یہ چیزیں تھے. یہ ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا یہی تھا، اور اس پہ ہم نے بات کی اور بڑی زبردست ہم نے بات کی تھی. جو علاج طریقہ بھی مایوسی سے لوگ نکلے الحمدللہ، وہ طریقہ بہت پسند کیے انہوں نے، بہت زبردست پسند کیے اس نے. اسی طرح تکن، اعصابی درد اور اضطراب جو ہے نا، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کیے تھے، سر درد، تکن، اعصابی بوجھ جو ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، یہ چیزیں پہ ہم نے بات کی. پھر اس کا وجہ کیا ہے؟ کام کا بوجھ زیادہ ہونا، سٹریس میں مبتلا ہونا، اس چیز کا انزائٹی، کام پسند نہیں نہ ہونا، اور جسمانی کمزوری اور بیماریاں، بری خیالات، نیند میں پورے نہ ہونا، نفسیاتی مسائل، معاشی پریشانیاں، رشتوں میں خرابیاں، یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے پروگرام میں کیے تھے. اور اس سے جو پچھلے پروگرام تھا وہ تھا. اور آج آج کا جو میرا ہے، آج کا جو ناظرین جو میرا ٹاپک ہے، اور وہ ہے کولیسٹرول ہائی کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کولیسٹرول آج کل لوگوں کے ہائی ہو رہے ہیں، اور پیٹ کی بیماریاں بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کا؟ تو آج میں اس کا وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں، کولیسٹرول کیوں بڑھتے ہیں. کولیسٹرول کا وجوہات میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، فاسٹ فوڈ کھانا، اور تمباکو نوشی، جسمانی بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن، اوور سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے، اوور ویٹ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے نا جسمانی کام نہ کرنا، یہ جو ہے نا وجوہات اور علامات جو ہے دل کی بیماریاں، شوگر، چیسٹ میں پین،
اور بلڈ پریشر ہائی ہونا، نیند کی کمی، یہ اس کے علامات ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے آج جو کہ کس طرح کے ہم کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں کیا چیز مدد کر سکتے ہیں ہمارے۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں اس چیزوں پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں شازیہ جبیل لاہور سے بات کر رہی ہوں سر، آپ کی اسٹوڈنٹ۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ شازیہ جبیل۔ شازیہ، جی 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 سر۔ جی شازیہ، کیا کہیں گے آج لوگوں کے کولیسٹرول بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا دل کے امراض، وین تنگ ہو جاتے ہیں، یہ کیا حالات ہے لوگوں کے، اور یہ مصنوعی زندگی ہے، لوگ عجیب غریب کھانے استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال، تمباکو نوشی اتنا کرتے ہیں لوگ، اور جو ہے نا اس طرح کے جو باقی الکوہولک جو چیزیں استعمال کرتا ہے، الکوہول کی وجہ سے عادی ہو گئے لوگ، جو ہے نا دن میں کئی بوتلیں خالی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس چیزوں کا، یہ معاشرے میں یہ کیوں ایسا بڑھتے جا رہے، کیا وجہ ہے اس کا؟ جی سر، سب سے پہلے تو یہ کھانے پینے میں بے اعتدالی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اچھا، باقی کہ زیادہ کام نہ کرنا، کیونکہ ہاں مشینی دور ہے، ہر کام ہم مشینوں کے ذریعے اور بس اٹھ کے کام نہ کرنا پڑے، اس وجہ سے بھی پھر یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ میرے نالج میں ہاں جی، تو وہ تو اسی طرح سے زیادہ ہے، کچھ ٹینشن بھی ہے۔ اچھا جی۔ تو بس یہ زیادہ تر میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے آپ کی روٹین ہمارا خراب کر لیا نا، جیسے سونا، اٹھنا، لیٹ اٹھنا، صحیح وہ عبادات بھی وہ نہیں ہے، نماز میں بھی وہ غفلت ہے، اس سے بھی ایکسرسائز میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ تو یہ چیزیں بڑھیں گی نا، کولیسٹرول بھی بڑھے گا، یورک ایسڈ بھی بڑھے گا، صحیح کی وجہ سے کیا ہے۔ ہاں یہی وجوہات ہے یعنی۔ جی بالکل یہی وجوہات ہیں، اور الحمدللہ سمدہ سے بہت کنٹرول کی ہیں میں نے، تو کافی مریضوں کا علاج کیا، اپنا بھی میں نے کیا، کیونکہ مجھے بھی یورک ایسڈ کی پرابلم تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنے اچھے دیے، اللہ نے آپ کو کیا ہے۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، جن نے علاج کیا، اللہ کا شکر ہے کہ بالکل بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے۔ تو کولیسٹرول کا یعنی آپ کئی کولیسٹرول کا کوئی علاج کیا آپ نے؟ جی سر، ویسے تو میں نے وہ پہلے میڈیسن وغیرہ کھائی ہیں، مگر اس میں کوئی اتنا خاص مجھے فائدہ نہیں ہوا، وقتی طور پہ ٹیبلٹ کھا لی، انجیکشن لے لیا تو تھوڑا بہتر ہو گیا، پھر ہو جاتا تھا۔ مگر الحمدللہ جب سے میں نے سمجھا شروع کی ہے نا، اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اگر کھانے میں بھی تھوڑی بے اعتدالی ہو جائے نا تو میرا یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے آپ کا؟ مجھے آواز آپ کی تھوڑی صحیح نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے آپ ذرا دوبارہ بتائیں کیا ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ یورک ایسڈ۔ کنٹرول روم پلیز تھوڑا سا آواز اضافہ کر رہے، کنٹرول روم پلیز تھوڑا سا آواز اضافہ کر لے کالر کے۔ جی آپ نے کیا کہا، کیا ٹھیک ہوئی آپ کا؟ یورک ایسڈ کا، یورک ایسڈ۔ اچھا، یورک ایسڈ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی میں بات۔ اس میں جو بھی میں چیز کھاتی ہوں نا، پانی پیتی ہوں یا میں کوئی بھی لکوڈ چیز لوں تو میں اس میں انرجائز کر کے کھاتی ہوں۔ اچھا سمدھا سے کیور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے جی، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو یہ جو یورک ایسڈ وغیرہ جو کولیسٹرول ہے یہ جو بڑھتے جاتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو وزن بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، تمباکو نوشی زیادہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کا؟ اور ڈپریشن، ٹینشن میں زیادہ مبتلا ہو رہے لوگ آج کل، جسمانی کام جو ہے نا کا زیادہ نہیں کرتے ہیں اور بس بیٹھے رہنے سے، کیا وجہ ہے یہ لوگوں کے جو اس طرح کے بڑھ گئے ہیں؟ کیا وجہ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ جس طرح میری نظر میں تو کم سے کم سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ اپنے روٹین کو، یہ جو وزن بڑھنا ہے کہ کام ہم لوگ صحیح طرح نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر ہم اگر کام کریں، اپنے گھر کا کام ہی کریں روزمرہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نظام دیا ہے، ہم اصل میں نا اپنے نظام سے ہٹ گئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے کریں، ہم نے وہ چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں ایک یورک ایسڈ بھی ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ خوراک کا بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، شام کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ رات کو کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کوئی ورک شاپ نہیں ہے،
मॉर्निंग में भी हमें नाश्ता किस टाइम पे करना चाहिए वो भी हम लोग नहीं करते हैं। हम खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं बीमारियां, कुछ हम अब हमारी अपनी हैं कि हम अपने आप को तरीके से नहीं चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तो हम अपने आप को नहीं चला रहे हैं, तो ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म है उस तरीके से हम अपने आप को रूटीन में लाएं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये मेरा जाती तजर्बा भी है सर। मैं खुद भी सुबह लेट उठती थी तो मैं बीमार थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फजर की नमाज के बाद होती नहीं, अपने कामों में शुरू हो जाती हूँ जिस तरह भी होता है। और खुराक में भी बस जैसे वो भी अल्लाह का हुक्म के मुताबिक जो है, जिन चीजों से मना किया गया उनसे रुक जाओ और जिन कामों का अल्लाह ने कहा है वो करें। इससे बीमारियों में भी फर्क पड़ता है और हमारे वैसे भी काफी वैसे जो मुआशरती बीमारियां होती हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। जब हम खाना खा के सो जाएंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा हमारे में। तो खाना खाने के फौरन बाद एकदम 10 मिनट तक की जो नींद होती है वो तो आती है, जब उठे हम घबराहट उठ जाते हैं। वो भी वो खुराक की आ गई ना। जब हम ये सारा इस तरह करते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो सबसे ज्यादा यही है कि अगर हम थोड़ा ये कुरान पाक की रोशनी में चले, सुन्नत के मुताबिक चलें, साइंस को भी देख लिया, साइंस में भी यही चीजें बताई गई है कि खाना खा के फौरन मत लेटें। आपको भी ठोस की लिक्विड आप ले सकते हैं। तो जब हम खुद इस तरह करेंगे कि तो फिर वो तो यही होगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, मोटापा भी आएगा, दूसरी बीमारियां भी आएंगी। इतनी टेंशन अगर है तो उसको रिलीज करने की कोशिश करें। अल्लाह का कलाम है कि सबसे बेहतरीन चीज समझा है। समझा से तो मैं कहती हूँ कि एकदम मुर्दे में जान आ जाती है सर, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे आपके तरीके इलाज से, इसको मैं तो आगे से याद का नाम देती हूँ। जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको और खुशियां दे। आप लोगों के मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की जो रूहानी मोहब्बत है और जो आप लोगों की जो खुलूस दिल है और जो आप लोग मुतलाशे, उसकी वजह से अल्लाह ताला मेरे इल्म में रोज़ बरोज़ इजाफा करते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मुसीबतों से अल्लाह ताला निजात दे रहे हैं और ऐसे ऐसे बीमारियों से निजात दे रहे अल्लाह ताला, ऐसे चीज़ों से निजात दे रहे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। ये आप लोगों की दुआएं हैं जो कि और वो मरीजों की दुआएं हैं जो कि आप लोगों को दे रहे हैं, वो मुझे भी मिल रहा है, सारा कुछ आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। सर आपकी कोशिशों से और आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला ने हमारे जैसों के ऊपर बहुत फजल किया कि आपके रूप में अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। अल्लाह ताला आपको का देर सलामत रखे, तंदुरुस्तियों और खुशियों के साथ। क्या दिन ब दिन हमने हमारे सब के इल्म में इजाफा हो रहा है और हम जो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं उसमें भी बहुत फायदा हो रहा है। आपको याद होगा शाजिया के दिन जिसके बाजू खराब है, लाहौर पीसी में मैंने आपसे किया ना, अभी आई थी मैं। जी मैंने अपने भाई का भी बताया था कि भाई को कैंसर था और उनका कैंसर भी काफी ठीक हो गया है। सर अल्लाह खैर करे। तो मैं तो कैंसर क्या हुआ था? कैंसर था ना मेरे भाई को, मैंने आपको बताया था ना, तो मैंने उनको वो वगैरह जी, तो मैंने आपको कहा था कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, खाना भी नहीं खा सकते। हाँ शाजिया, हम पिछले दफा आए थे, आपने वो रिपोर्ट्स नहीं ले आए थे, ले आए? जी सर बिल्कुल। जी जी आप प्लीज रिपोर्ट तो ले आए ना, जो इस तरह की बीमारियां जब ठीक हो जाते हैं जिस तरह। इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगी जरूर। जो ऐसे बीमारियां जो इतने क्रोनिक बीमारियां लोग मायूस है, ताकि वो रिपोर्ट्स हमारे पास हो के मकसद है उसका एक फोटोकॉपी करके ना हमें दे दे कि समदा से जो ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक हमारे पास एक जिंदगी में एक सबूत रहेंगे, अच्छा है और बेस्ट है, बेहतरीन है। तो प्लीज आप शाजिया इस दफा हम आएंगे इस हफ्ते को, आप मंडे को दे दे, मंडे को दे दे, ठीक है इंशाल्लाह, या सैटरडे को या मंडे को दे दो, ठीक है जी सर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने याद किए, थैंक यू। अल्लाह आपको आप भी में याद कीजिएगा ताकि मैं आगे भी लेवल करूँ, 9 लेवल भी करूँ। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए।
ایک کال ہے ہمارے ساتھ, ایک کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح پاسبل ہے, وہ بھی ایک تسلی دیں گے آپ کو, وہ بھی ایک امید کی کرن میرے ہر عزیز جو کال مجھے کرتے ہیں وہ سبھی دیتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں پورے معاشرہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے ڈاکٹر صاحب, خیریت ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر میں فاروق بات کر رہا ہوں کراچی سے. فاروق, کیسے آپ, اچھے ہیں؟ سر آپ کی ذرا تر و توانا خوش, بالکل الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ کیا بات ہے. مجھے بھی توانا کے میسج مل گئے اور تر و تازہ کے میسج مل گئے تو ظاہر ہے میں ہوں گا نا. تو صاحب جس طرح آئینے کا ایک عکس ہوتا ہے اسی طرح شاگرد بھی ہے اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے. آپ خوش و توانا ہے تو ہم بھی خوش و توانا ہے بالکل ہی. واہ واہ کیا بات کہیں آپ نے. اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ کہ استاد کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے, تو پھر وہ عکس ہوتا ہے نا, وہ ایک آئینہ ہوتا ہے پھر, اور آئینے کے عکس دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر جب اسٹوڈنٹ کنیکشن بناتے ہیں اور اتنا محبت جس طرح فاروق صاحب آپ کرتے ہیں میرے سے محبت اتنا زیادہ, تو اس یہ کوئی بالکل کہنے کی بالکل بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہم لوگ, بلکہ میں کیا جتنے سمجھا کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس میں سے حسنا صاحب شاگرد میں بھی ہوں کہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ کے سارے پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ کی شکل دیکھتا ہوں, آپ کی آواز سنتا ہوں, الحمدللہ پھر توانے خود جسم کے اندر آ جاتی ہے. بہت اچھا فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ فاروق بھائی, بہت اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آج جو ہے ایک پچھلے پروگرامز میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بڑے خوبصورت اٹینڈسٹ, اور انہوں نے بڑے اچھی باتیں کی اور مجھے آپ کی طرح محبت ہے ان کے انرجیٹک کیے. پھر اس کے بعد ایک دوسری کو تھی, ایک لاہور سے ایک سوشل ورکر ہے اور ایک ٹیچر ہے, آئی تھنک ڈاکٹر بھی ہے. انہوں نے مجھے کال کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک چھوٹے بات پہ ایک بچے نے خودکشی کی ہے, اپنے آپ کو آگ لگا دی ہے. اور آپ بتائیں کہ معاشرے میں اتنا لوگ سینسیٹیو ہو گئے, اتنے کنٹرول نہیں ہے اپنے آپ پہ. اس طرح کولیسٹرول جو بڑھتے جاتے ہیں, آپ بتائیں کہ فاروق بھائی دیکھیں کولیسٹرول بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کے, اور کولیسٹرول انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے مگر وہ کنٹرول نہیں کرتے. تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں کولیسٹرول باوجود بڑھی, اور جو ہے نا فاسٹ فوڈ لیتے ہیں وہ کولیسٹرول باوجود, تمباکو نوشی کرتے ہیں اور جسمانی ورزش نہیں کرتے ہیں بالکل, اور جو ہے نا کام نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج کل کی سہولیات کی وجہ سے کولیسٹرول لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اتنے مشینی مصنوعی حالات میں آگے بڑھنے میں کوشش ہو رہے ہیں. سب کچھ پاس ہوتے ہیں, ہر چیز موجود ہے, دنیا کے ماڈرن ٹیکنالوجی میڈیکل موجود ہے, پھر بھی کولیسٹرول کنٹرول کبھی نہیں ہو رہے. کبھی کنٹرول ہو بھی جائیں تو بھی میڈیسن لینے پڑتے. تو ایک مصنوعی ایک مشینی زندگی, ایک ربوٹ والی زندگی, ایک عجیب زندگی بن گئے. کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے یہ لعنتی زندگی ہے, یہ عجیب زندگی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, زندگی لعنتی نہیں ہے, ہم نے خود لعنت لائی ہوئی ہے. زندگی ہاں زندگی خوبصورت ہے, ہم نے خود نفرت پیدا کی. زندگی محبت ہے, ہم نے خود نفرت پیدا کی اور خود پہ کنٹرول نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام حالات ہو رہی ہیں. اب تمباکو نوشی انسان کے کنٹرول میں ہے, کنٹرول نہیں کرتے. تو آپ بتائیں کہ فاروق بھائی کیا کہیں گے آپ اس طرح کے, کوئی لوگ مایوس بہت ہے اور اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے. میری طرح میں نے اتنی کتابیں لکھی میرے سامنے ہے, اتنی بکس لکھی میں نے, ڈپریشن پہ لکھی ہے. جو آپ کی بک ہے ماشاءاللہ بڑی بہترین بک ہے, لوگ اس کو پڑھیں. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب, جو ہماری اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو نیچرل پیدا کیا اس میں رکھنا خود ہم نے اپنا خود ہی ڈالا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے جو ماحول کے اندر الٹی سیدھی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ کہ ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں الٹی سیدھی, اور اس کے بعد جو ہے بے ترتیب زندگی ہم نے گزار لی. وقت پہ سونا نہیں ہے, وقت پہ کھانا نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمارے ذہن کے اندر ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ
اس کے اندر چلے گئے، جیسے لالچ اور ہوا سے زر بڑھتی چلی گئی ہمارے ساتھ. اس کی وجہ سے اسی مناسبت سے ہمارا سکون اور اطمینان قلب جو ہے وہ محرومی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو گیا. اور اعصابی تناؤ کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپریشن، خوف، بےجا خوف معاشرے کے اندر اللہ قسم کی جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اسی واسطے ہو رہی. انسان اپنے آپ سے ڈر گیا، وہ یوں ڈر گیا ہے کہ ہمارے جو ترتیب اللہ پاک نے جو بنا کے دی ہے وہ ترتیب سے ہم ہٹ گئے ٹینشن کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو روٹین لائف کے اندر جو نیچرل چیزیں وہ ہم لوگ نہیں لے رہے. بے وقت کا کھانا جسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور بیکار کی چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، وقت پہ سونا نہیں ہے. ٹینشن کی وجہ سے جو انسان جو ہے کولیسٹرول پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگ کبھی کس ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی کس ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر بالکل مناسب طریقے سے چلے، مناسب غذا لے، اور سب سے بڑی بات کہ ایکسرسائز جو ہے اس کی ضروری ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ جو پروگرامز کیے ہیں ٹی وی پہ یوگا کے حوالے سے، اگر وہ لوگ یوگا کو ہی کم سے کم دیکھیں، اس کو دیکھیں اور یوگا ایکسرسائز ڈیلی کریں، اپنی زندگی میں یوگا کو شامل کریں. میں اس سے یوگا سے میرا خیال ہے کہ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جاتا ہے، بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی بالکل اعتدال کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی ماشاءاللہ اتنی کتابیں ہیں، لوگ ان سے پڑھیں، اور سب سے بڑی بات سمجھا سیکھیں. سمجھا اگر وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی. سمجھا خود انسان کو ایک نارمل زندگی گزارنے کا خود طریقہ سکھا دیتا ہے. صحیح بات. تو بس یہ ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے ماحول کے اندر یہ ترتیبی پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ سے قابو پانا چھوڑ دیا ہے. ٹینشن، تناؤ، کولیسٹرول، آدمی بڑا پریشان ہے کہ کیا کروں، اور ایکسرسائز نہیں ہے زندگی کے اندر. ایک روٹین وقت، روٹین ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس. مفلوج جو ہے وہ مفلوج زندگی گزار رہا ہے. صحیح، مفلوج زندگی گزار رہے. صحیح، مفلوج زندگی گزار رہا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ آدمی بس پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا، اس کی اپنی تبدیلی کی وجہ سے اس کی اپنی فیملی بھی افیکٹ پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پورا معاشرہ جو ہے نا اسی دائرے کے اندر آ گیا ہے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینشن اور یہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان، کیونکہ انسان کا جی ساری بیماریوں کا تعلق اس کے اپنے دماغ سے. اگر اس کا دماغ ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بے ترتیب چیزیں کھائے گا، بغیر سوچے سمجھے کام کرے گا، تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول نہیں بڑھے گا تو کیا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ عام جیسا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ تمباکو نوشی اور یہ دوسری قسم کے لوگ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور مزید جو ہے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے. ہم تو اکثر سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی بڑی اچھی بات بولی ہے کہ کولیسٹرول بڑھنے کی اہم وجہوں میں جو ہے وہ تمباکو نوشی بھی ہے. تمباکو نوشی جو انسان کو بالکل اندر سے تباہ کر دیتی ہے. اور تمباکو نوشی کرتا کہ آدمی ڈپریشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے کرتا ہے تو لازم جو ہے کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈپریشن کی ہی وجہ سے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہلکے ہلکے. پھر نیچرل فوڈ ہمارے پاس نہیں رہی، اور ہم لوگ جو ہے وہ نیچرل فوڈ کی جگہ جو ہے وہ آرٹیفیشل فوڈ کھانے لگ گئے، اس کی وجہ سے اور مطلب خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو گئی. یہ سمجھے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ مشینی زندگی کے لحاظ سے جو نا ایک آرٹیفیشل لوگ ہو گئے، اور آرٹیفیشل کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نیچرل زندگی گزارنی پڑے گی، اور نیچرل زندگی کی طرف آنے کے لیے ہمیں سمجھا سیکھنا ضرور پڑے گا. ضرور. صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں فاروق صاحب. بہت اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ یہ اب دعا میں یاد رکھیے ہمارے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم ہمیشہ ساری زندگی خوبصورت رہیں. آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک بات آپ نے کہی تھی اور جو واقعی بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہی لوگ سمجھا سیکھتے ہیں، تقریباً 90% لوگ جن کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو میں 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف علم کی خاطر سیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات بڑی اچھی بات ہے. بالکل میں اس بات کو 100% ایگری کرتا ہوں. بلکہ ہمارے پاس وہ اویئرنیس ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو چیز سکھا رہے ہیں تو اپنا مطلب بیماری ٹھیک کر لو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں، بلکہ ہمیں انسانی خدمت کرنی چاہیے، علم سمجھ کے حاصل کرنا چاہیے. جب ہم ہزاروں روپے جو ہے ڈگریوں میں خرچ کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑے پیسے ڈال کے جو سمجھا سیکھیں تاکہ ہم اپنے آپ کو
ہر چیز سے، ہر ٹینشن سے، ہر ذہنی تناؤ سے بالکل پاک کریں. اور سمجھا ہی زندگی کا ایک بہترین موڑ دیتا ہے جہاں آدمی خوش و خرم تازہ رہتا ہے، اور جس میں اس کی اپنی ایکسرسائز بھی ہیں اور آپ کی یوگا کی ایکسرسائز بھی ہیں. اور الحمدللہ اگر آدمی ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو تر و تازہ اور صحت مند کیوں نہیں رہے گا. بالکل رہے گا. فاروق صاحب بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ آپ نے دیکھے سنا اور آپ نے میرے سے ذکر بھی کیا. آپ کو واقعی ایک فکر ہے، معاشرے کا فکر ہے آپ کو، اس پورے انسانیت کا. کیونکہ وجہ یہ ہے ہمارے ہاں یہاں پر جو اویئرنیس نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں. میں گھنٹے گھنٹے پروگرام کرتا ہوں، آپ نے اپریشیٹ کیے اور آپ نے یہ دیکھے، آپ نے یہ دیکھا. اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 10% نہیں، وہ 99% مسائل کے لوگ، یہ 1% ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے آتے ہیں. جی ڈاکٹر بالکل صحیح، کیونکہ آپ کی کلاس میں میں نے اٹینڈ کی تو بہت سے لوگ پہلے جن لوگوں سے مطلب معلومات کی کرونک ڈیزیز، وہ لوگ آتے ہیں فاروق صاحب، وہ لوگ آتے ہیں جن میں جو ہے نا جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہے وہی آتے ہیں جو میڈیکلی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، حکمت سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ باقی چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ پھر آ جاتے ہیں. فاروق صاحب یہاں پر مجھے لینا ایک بریک. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے اور اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ نے یاد کیے، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کال کریں گے. یاد رکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیے. آپ کال کرتے رہے پلیز ضرور، تاکہ لوگوں کو کیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا دن آپ سے بات کریں تاکہ آپ کو لوگوں کو جو ہے نا انفارمیشن ملتے رہے. آپ اتنی اچھی باتیں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، بالکل اپنی طرف سے پوری کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس طرح انسان جو ہے آپ کی طرف بڑھے اور آپ جو بتانا چاہتے ہیں سیکھیں وہ لوگ اور اپنی زندگی میں کچھ گوار لمحات لے کر آئیں. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک، اور ایک بریک کے بعد آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی یہ کولیسٹرول پہ قابو پائے، کنٹرول کریں، اور اپنے آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کریں اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیسے لیں تاکہ ہم کنٹرول جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ایوری تھنگ ول بی کنٹرول. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. Welcome back to the Alternative Medicine, to the program Alternative Medicine with Dr. Abdul Samad. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے قابو کیسے پائے، کنٹرول کیسے کریں اپنے آپ کو. یہ بڑا اہم ترین، دنیا میں کوئی اور کام سے، سب کاموں سے اہم ترین کام کیا ہے کہ ہم اپنے پہ قابو پہ آئے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. تو ایموشنز کیا ہوتی ہے، کیسے؟ کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں، خیالات پہ کنٹرول نہیں. سب سے پہلے تو خیال آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہی عمل ہوتے ہیں. اب جو ہے نا زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے. فاسٹ فوڈ کنٹرول میں ہے، تمباکو نوشی کنٹرول میں ہے، اور جو ہے نا یہ تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہے. بری خیالات ہمارے کنٹرول میں ہے، اور بہت سی چیزیں اسٹریس نہ لینا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور جسمانی ورزش کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں، وہ چیزیں پرہیز کریں اور وہ چیزیں مت کھائیں. تو یہ طریقہ علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، بہت ممکن ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضروری ہے کہ آپ کو کیا ہے، اور ڈائٹ کریں، ڈائٹ پلاننگ بنائیں. وہ آپ کو ڈائٹ پلاننگ بناتے ہیں اور آپ کو یہ کرواتے ہیں. اور اس کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ دل کے امراض ہوتے ہیں، شوگر ہائی ہو سکتا ہے، اس کے کولیسٹرول کے وجہ سے شوگر ہائی ہو سکتا ہے، چیسٹ میں پین ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پر جو درد ہوتے ہیں، یہاں پر بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہیں، نیند کی کمی ہوتی ہے، انزائٹی سے ہوتی ہے، یعنی ایسے نفسیاتی مسائل بھی سے جنم لیتے ہیں کبھی کبھی.
تو کولیسٹرول کو ہائی کرنا، اس کو کنٹرول کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ پاسبل ہے اور یہ ممکن ہے۔ اور ایک نیچرل طریقہ جو بیسٹ طریقہ ہے، بیسٹ طریقے میں نے بتایا آپ کو، یوگا کے کچھ ایکسرسائزز ہے جو کہ میں نے اپنے کتابوں میں لکھے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پریکٹیکل کچھ آسنس کرواؤں، اگر نہیں ہو سکے تو معذرت خواہ، مگر کتابوں میں میری ہے۔ اور یوٹیوب پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، میری کو جو سیڈیز ہے پرانی جو ہے نا 75 منٹ کی ہے، آپ بہترین یوگا کر سکتے ہیں، بہترین خوب مزے لے سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے رہے، پورے کی پورا پروگرام 75 منٹ ایک ہی سی ڈی میں ہوتی ہے۔ میرا چینل ہے، بہترین چینل ہے، اور بہترین چینل میرے یوٹیوب پہ ہے الحمدللہ، جس میں پوری کی پوری پروگرامز ان ہوتی ہے، اور پوری کی پورے پروگرام ہے اس میں درج ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس طرح کریں کہ یہ کام کریں، اور یہ اپنے کو کنٹرول سب سے پہلے لے آئے اپنے پہ، پہلے تو مائنڈ کو کنٹرول کریں، اپنے صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بڑی اہم بات جو ہے کہ کیسے ہم اپنے صلاحیتوں کو کیسے کنٹرول کریں، اپنے خیالات کو، اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں، جو ہمارے لیے بدترین ہے، مضر ترین ہے، وہ چیز جو ہماری زندگی کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ نیگیٹو ایموشنز ہے، نیگیٹو خیالات ہے، نیگیٹو ایموشنز ہے۔ جب ایک دم اوپر آتے ہیں تو ہم وہ سلوک کرتے ہیں جو ایک اینیمل سے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہم اپنے لیے بھی مضر ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے لیے بھی مضر ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی مضر ہوتے ہیں۔ حلال روزی، جب آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں تو حلال روزی کمانے کے قابل انسان نہیں ہوتے، وہ بس نیگیٹو سوچتے رہتے۔ ایک شخص جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسرے نماز تک انسان گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، مگر وہی شخص گناہ کرتے ہیں اور وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ سوچ بھی آتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ سلوک تو چھوڑ دو، وہ جو سوچ ہے وہ بھی ایک بہت بدترین گناہ ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ تمام چیزیں ایک کال لیتے ہیں، ایک کال کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کون بات کریں، کہاں سے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹوڈنٹ محمد انیف کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ محمد انیف بھائی، کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ اللہ کے کرم، الحمدللہ آپ کے دعائیں ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ماشاءاللہ میں نے 1 to 8 تک لیول کیا ہے، سمدہ 1 HMF1 اور HMF2 بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر۔ بہت اچھی بات ہے محمد انیف صاحب، ظاہر ہے آپ اچھے محسوس کریں گے۔ ہاں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہے، پچھلے پروگرامز میری کچھ اسی ہفتے میں چلے تھے، اس پہ میں نے پروگرامز کیے تھے، اور وہ تھے ایک سٹریس پہ تھا، اور ایک جو ہے نا تھکاوٹ، عصبی اضطراب اور سر درد پہ تھا، اور پھر آج کا پروگرام میرا جو ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے پہ ہے۔ جی۔ تو یہ وجوہات اس کی، یعنی تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور جو ہے نا ورزش نہ کرنا، اس کی جو وجوہات ہے نا، مفلوج زندگی عجیب غریب ہے جس کی وجہ سے ہے، فاسٹ فوڈ ہے، تمباکو نوشی ہے، جسمانی جو بیماریاں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ یعنی موٹاپے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھتے ہیں، موٹاپا جو بڑھتے جا رہے لوگوں کا، جسمانی کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ مثال کے طور پہ آج لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، نیگیٹو شوق سے کرتے ہیں، مگر ایک پوزیٹیو کام جو اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو حنیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتے ہیں اور وہ نیگیٹو سب سے پہلے سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچ بھی سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں انسان، اور آپ کو پتہ ہے سٹریس جو ہے نا یہ کولیسٹرول کو بھی ہائی کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی ہائی کرتا ہے، سٹریس جو ہے
دل کے امراض بھی لے آتا ہے، اسٹریس جو ہے وہ جگر پہ بھی برا اثر کرتا ہے، اسٹریس گردوں پہ بھی برا اثر کرتا ہے، اسٹریس ان نیچرل سلوک ہے، ان نیچرل لائف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ایک انسان جس کے لیے بہت سی ہر چیز مضر بھی ہے پھر بھی وہی کرتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ خدا سے نہ ترسی ہے، ترس نہیں ہے، یا پھر انہوں نے اپنے لیے روا کے سارا کچھ، اور وہ روایت جو انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں وہی ان کے لیے بیماری بن گئے ہیں، اور ان کے لیے جسمانی بیماری اور نفسیاتی بیماری، اور ان کے عابد کی زندگی بھی خراب ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفسیاتی پہلو سے آپ بتائیں کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اصل میں نیچر سے دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں نا۔ جو نیچر چیزیں ہیں نا، نیچر خیالات ہیں جو اپنے پازیٹیو خیالات ہیں، ان سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ اور آج کل جو یہ زندگی چل رہی ہے وہ ڈپریشن سے بالکل بھری ہوئی ہے، اسٹریس سے بھری ہوئی ہے نا۔ تو اس کے ہم اتنے قریب جا چکے ہیں کہ ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملتا ہم کو کوئی اچھی سی سوچ سوچیں یا اپنے آپ کو سجیشن دیں۔ ہر آدمی اس وقت جو ہے نا ڈپریشن، اس میں میری خود کی یہ حالت تھی جب میں آپ سے پہلی دفعہ کلاس اٹینڈ کی تھی، آپ سے ایسٹیمیٹ لیا تھا ڈاکٹر صاحب، تو میری یہی حالت تھی نا کہ میں اسٹریس میں تھا، ڈپریشن میں تھا، اور نیگیٹو قسم کے خیالات اور عجیب سی یعنی کیفیت تھی۔ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو جو ویورس ہیں، سننے والے، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ میں اس طریقے سے بڑا اسٹریس تھا، نیگیٹو خیالات اور ڈپریشن اور یہ اور وہ وغیرہ، نہ ایکسرسائز کرنا، نہ یہ کرنا وہ کرنا۔ تو جب میں نے اس طریقے سے یہ لیول پورے کیے اور اپنے آپ کو میں نے سجیشن دیا اور اپنے آپ کو میں نے اپلائی کیا سارے لیول، تو ماشاءاللہ مجھے میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ ایسی تبدیلی ڈاکٹر صاحب کہ میں خود حیران ہوں کہ میں جو پہلے جو تھا نیگیٹو خیالات تھے میرے ہر چیز میں، یعنی کہ کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو میں فوراً دل دماغ پہ لگا لیتا تھا، یہ تھا وہ تھا، نماز میں دل نہیں لگتا تھا، کوئی یعنی کہ کہیں آنا جانا، کسی سے ملنا جلنا، میں عجیب سی کیفیت میں تھا نا۔ تو اصل میں ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کا ماحول چاہیں گے اس طریقے سے ماحول میں ہم ڈھلیں گے۔ اگر ہم غلط ماحول میں ہوں گے جس میں دنیا داری ہوگی، جس میں دنیا کے سارے ایسے مسائل ہوں گے جو نیچر سے بالکل دور ہوتے ہیں نا، ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب ہم ڈپریشن میں بھی چلے جائیں گے، اسٹریس میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے اندر کی ایک موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھنے سے زیادہ بیٹھنے سے، اس طریقے سے۔ تو میں نے جو ہے نا کافی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی، اور میں اب بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے نیچر میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دی، اور آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بڑا یعنی کہ ایک اچھی سی زندگی مطلب اسٹارٹ کرنے کی ہمیں ایک موقع ملا نا۔ تو یہ ہے کہ ہم آج کل کے جو حالات ہیں، جو آج کل کے اسٹریس ہیں، عجیب سی خیالات ہیں، لوگ پتہ نہیں در بدر بس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، مشینری کی طرف جا رہے ہیں، مشین چاروں طرف۔ یہ کوئی آج کل میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کوئی نیچر کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے نا، حالانکہ مین جو ہے نا نیچر ہے، جو آپ کا جو حقیقی جو ہے، جو قدرتی جو علاج ہے، جو قدرتی اللہ نے ہمیں اپنے اندر جو طاقت دی ہے اسے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف مشینری کی طرف جا رہے ہیں، ہم صرف جو ہے نا دنیا کے جو بنے ہے نا مشین، اس کی طرف ہم دھیان ہے، نہ ہم چہل قدمی کرتے ہیں، نہ ہم اپنے کھانوں کا خوراک کی وہ اپنا ایک ہوتا ہے نا ایک سیٹنگ بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بس وہ کرتے نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ بس ایک دنیا کے ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ بھی یہ کیفیت تھی، بہت زیادہ تھی۔ جب میں نے شروع میں آپ کے پاس آنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا، جب میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ ضرور آزماؤں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آزمانا تو کیا ہوا، یہ تو میری زندگی بدل گئی ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ میری جو ہے نا میرے خیالات بدل گئے، میرے اندر کی جو نیچر جو اللہ نے دی ہے نا، ہمیں جو طاقت دی ہے، اسے ڈاکٹر صاحب ہمیں اب جو نا ابھارنے کی، آپ نے جس طریقے سے ہمیں ایٹومنٹ دیا تھا اس طریقے سے ہم نے ابھارا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنی قوتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے پاس پھر یہ دنیا کی کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہمارے قریب نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی بیماری ہمیں ٹچ بھی جو نہ کر سکتی۔ بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ میں دوسروں کو بھی ہیلنگ دیتا ہوں، ماشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہے۔ اور اکثر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جسے میں ہیلنگ دیتا ہوں نا، تو اس کے بھی میں نے دیکھا ہے اس کے بھی خیالات تھوڑے سے جو ہے نا وہ پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں نا۔ تو اس ہیلنگ سے یہ فائدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ایچ ایم ایف کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایچ ایم ایف اگر وہ
समदा के साथ किया जाए तो फिर तो वो एक सोने पे सुहागे जैसी बात है। सही। तो ये है कि लोगों को ये चाहिए कि हम नेचर की जिंदगी जो इस्तेमाल की, जो अल्लाह ने हमें कुव्वतें दी है ना, अब देखें ना हर इंसान के अंदर 72 सेंटर्स होते हैं, वो अगर उसे सही तरीके से अगर हम खुद जाती बेदार कर सकें तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया का किसी भी किस्म की कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बीमारियां हो, इस तरह की कैफियत हो, गुस्सा है या कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है या मोटापा है या हर किस्म की यानी कि अल्सर है, और इस किस्म के बहुत सारी बीमारियां जो जहन से पैदा होती हैं, जो खुराक से पैदा होती हैं, उसमें हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को क्योर कर सकते हैं। जी हनीफ साहब, बहुत जबरदस्त बात कही आपने। यानी इसका मतलब है कि मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए, पॉसिबल है ये कंट्रोल। बिल्कुल, मायूसी तो कुफ्र है, हमारे इस्लाम में तो मायूसी तो कुफ्र है, और जैसे मायूसी कुफ्र इसीलिए करार दिया गया है कि हमारे अंदर ये सलाहियतें मौजूद है, और खुदा बंदा करीम खुद कहता है कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को, मैंने इतनी सलाहियत आपको दी है, अब हम इस्तेमाल ना करें तो फिर कसूर तो हमारा ही है ना। सही बात। हम इसे इस्तेमाल करें, हम अपने आप पर अप्लाई करें, हम इस पर कोशिश करें तो हमें बहुत सारी कामयाबी मिल सकती है। और जैसे ये तो आपकी मैंने क्लास अटेंड की तो ये बातें तो पहले मेरी जहन में थी ही नहीं, जब से समदा सीखा मैंने माशाल्लाह आपके जरिए से, और आपने हमें इस तरीके से तालीम दी, तो आज हम इस काबिल में हो गया हूँ कि मैं दूसरों को भी इस तरीके से तलकीन कर सकता हूँ, उन्हें समझा सकता हूँ। बाकी मेरे अंदर तो ऐसी चीज थी रख सब कि मैं जो ना खुद बस दुनिया में घुमा हुआ था, डिप्रेशन, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी वो कह रहा है वो सही कर देगा तो उसके पास जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, पैसा टाइम सारा जाया कर। आज मैं इस काबिल हो चुका हूँ रख साहब कि मुझे जरा सा भी कुछ होता है या किसी को भी होता है तो माशाल्लाह ये लेवल्स करता हूँ और मुझे बहुत पुरसुकून एक अजीब सी रूहानी खुशी मिलती है रख साहब। और आपको माशाल्लाह ये तो है कि रूहानियत से करीब तरीन है ये हमारा समदा जो है, और रूहानियत से बिल्कुल कनेक्ट है। हम जो रूहानी कुव्वत है ना डॉक्टर साहब, ये जो हम हासिल करते हैं समझा से, वो हमारे दुनिया के किसी पैसे से, किसी दवाई से, किसी चीज से हमें वो खुशी नहीं मिल सकती जो समझा से मिलती है। जो समझा से, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे जितने भी मैं जिस पे अप्लाई करता हूँ माशाल्लाह दुआएं देते हैं, आपको भी दुआएं देते हैं। मैं तो उन्हें खुला कहता हूँ कि हमारे उस्ताद है डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब, वो हमें इस तरीके से अल्लाह ने इनको एक अता की है एक चीज, वो उनके थ्रू हम भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों के दुआओं की वजह से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और ज्यादा बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आपके जो ना ख्यालात बिल्कुल पॉजिटिव हैं पैसे में हमारे लिए, दूसरों के लिए। इसी तरीके से हमारे भी ख्यालात जो है, हमारी जो जहन है, बस इंसान क्योर होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना, ये हमारे जहन में, दिल दिमाग में ये बात है। और मैं जब भी ये करता हूँ ना डॉक्टर साहब, आपका अक्स में अपने सामने रखता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ और हेलिंग देता हूँ, तो माशाल्लाह मुझे डॉक्टर साहब 101% जो है ना मुझे बहुत फायदा होता है और सामने वाले को भी बहुत फायदा होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत का, इतने मुझे तरजीह देने का कि आप लोग इतनी मोहब्बत। आप तो हैं वो चीज जो तरजीह के काबिल हैं, इज्जत के काबिल है। आप हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत हैं, आप हमारे यानी कि एक मोहतरम हैं, हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और हमने सुना भी है डॉक्टर साहब कि हम कलम, किताब और अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते और ना ही हम कोई तरक्की कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि हर शुबे में, हर जगह अगर इंसान अपने वालिदैन की, किताब की, कलम की और अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा, वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो इज्जत, वो मकाम पा ही नहीं सकता जो एक उस्ताद के। जैसे हम आपको कॉल करते हैं सब, हम आपको बताते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, तो हमें वाकई में एक अजीब सी रूहानी कुव्वत महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे लोग, जिस तरह आपने मुझे बड़ा एक अप्रिशिएट किया और बहुत ही एक तसल्ली दिया आपने कि मकसद जिस तरह कलम का, और एक हकीकत है दुनिया का, एक बहुत बड़ा रिसर्च हकीकत है कि किसी चीज का इंसान को दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए तो उसका सबसे पहले कदर करनी चाहिए ना। बिल्कुल, और जिस तरह दीन में है कि शुक्र करो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र करो, हर चीज का शुक्र करो, तो फिर इंसान जो है ना वो शुक्र जब करते हैं तो अल्लाह उतना और देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जिंदगी और अच्छी हो जाते है। और वाकई जिसने टीचर और कलम और किताब का इज्जत नहीं की है, कदर नहीं की है, उसको अहमियत नहीं दी है, उसने वो चीजें, वो बाकी चीजों की उनको अहमियत ही नहीं होता है और उतना ज्यादा फायदा नहीं उठाता है उस चीज से जितना के। बिल्कुल, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, ये तकरीबन मैंने आपको जो है ना लेवल तकरीबन 3 महीने पहले से शुरू किए थे। इससे पहले मेरे ख्याल भी दूसरे थे,
سارے نیگیٹو خیالات تھے. تو آپ کا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج دیکھیں میرے اندر اتنی قوت اتنی طاقت ہے ماشاءاللہ کہ میں اس طریقے سے دیکھیں میرے خیالات سارے پازیٹیو ہو گئے نا. اور ماشاءاللہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے دوسروں کی ہیلنگ کرنے میں جو مجھے قوت اور جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب آپ کی بدولت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے ڈاکٹر صاحب جو آج کل کے دور میں یہ چیز پانا اور لینا بہت ہی مشکل ہے. بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی میرے جیسے ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز, وہ پہلی فرصت میں آپ کے پاس ہے اور آپ سے یہ علم سیکھیں. اور دنیا کی جو یہ جھنجٹ والی دنیا ہے نا, وہ ادھر ادھر بھاگنا اور کسی کا محتاج ہو جانا, ادھر جانا, وہ کرنا, وہ پیسے ٹائم سب خراب کرنا, اس سے سب کو چھوڑ کے سب سے پہلی فرصت میں آپ کے پاس ہیں. اور آپ کی ماشاءاللہ وہ روحانی قوت اتنی ہے کہ وہ بس آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی, آپ کے پاس بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ہمیں محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اندر جو جتنے نیگیٹو جو چیزیں ہیں نا وہ سب جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے. دل دماغ میں مجھے ایسا ہوا ہے جیسے میرے اندر کی جو ہوتی ہے نا غلط قسم کے خیالات ہوتے ہیں یا غلط باتیں ہوتی ہیں یا دنیا داری میں حد سے زیادہ پڑ جانا. اب تو ڈاکٹر صاحب میں نماز پہلے پڑھتا تھا, پہلے نماز پڑھنے میں اور اب نماز پڑھنے میں مجھے بہت فرق محسوس ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. اب میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک خوشی دلی سے میں پڑھ رہا ہوں بہت. حالانکہ میرے ساتھ بھی ڈپریشن ہوتا ہے, دنیا میں ہیں سارے, لیکن میں اپنے آپ کو قابو کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بس میرے ساتھ ایک روحانی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں اور بس زندگی مطلب آگے بڑھنے کی بھی ایک امنگ ہے. پہلے میرے آگے بڑھنے کی امنگیں ختم ہو چکی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا بس یہ دنیا ہے, بس یہ بس کھایا پیا, بس یہ ہو کیا ختم. نہیں ڈاکٹر نہیں. اب مجھے پتا چلا ہے کہ ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے, ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ہم اور جتنی خدمت ہم کرتے ہیں انسانیت کی ڈاکٹر صاحب, اس سے کئی زیادہ گنا جو ہے نا ہمیں وہ خوشی ملتی ہے جو دنیا کے کسی کام میں نہیں ملتی. میں یہ تو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب. حنیف صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت خوبصورت باتیں کہے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا. پلیز ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اور ہمیشہ کال کرے, کال کر لیا کرو پلیز. کال بڑی ضروری ہے, آپ کی انفارمیشن لوگوں تک بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کا یہاں پر کال کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں بہت ضرورت ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, پوری دنیا کو ضرورت ہے. ایک اچھے بات آپ کریں گے, یہ بھی ایک عبادت ہے نا. ایک حقیقت بالکل ایک حقیقت کو بیان کریں گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, بڑے خوبصورت بات حنیف صاحب سے بھی. اور پروگرام کا چون کا وقت نہیں ہے اور اس کا جو طریقہ جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا آپ کو بتایا ہے اور بڑے اچھی باتیں ہوئی اس پہ. اور مجھے امید ہے کہ میری جو کتاب ہے بکس ہے اس کو پڑھ لیں اور اس میں سے بھی طریقے, بہت سارے طریقے ہیں, بالخصوص ڈپریشن کا جدید طریقہ, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, اورجنل سائنسز. یہ 3 کتابیں ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جنہوں نے سمدہ عمدہ, جنہوں نے HMF نہیں کیے ہیں, بلکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے کیے ہیں. اور باقی بکس جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص انفارمیشن لینا چاہتا ہے, کوئی ہمارے کچھ نالج کو سیکھنا چاہتا ہے اور ہم سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھی آئیں. اور اس چیز میں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا تجربہ ہے زندگی کا آپ کا. اس کو لازم ایک بار اپنائیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.